नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, क्या आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप दूसरों को अपनी गुफ्तगू से मुतासर करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात गौर से सुनें? क्या आप चाहते हैं कि आपको देखने वालों पर आपका इम्प्रेशन अच्छा हो? क्या आप चाहते हैं कि आप एक मुतासर कुन शख्सियत बन जाएं? अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज में, कारोबार में, पेशावर हलकों में हर जगह आप मकबूल आम हो जाएं, इम्प्रेसिव हो जाएं, तो उसका पहला उसूल है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग इज़ इम्प्रेसिंग, कि ड्रेसिंग ही इम्प्रेस करने वाली चीज़ है। ड्रेसिंग एक खामोश कशिश का नाम है, खामोश कायल करने वाली चीज़ है, मायल करने वाली चीज़ है, घायल करने वाली चीज़ है। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आपको अपनी शख्सियत के इस पहलू पे बहुत ज़ोर देना होगा। ड्रेसिंग और ड्रेस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ड्रेस का ताल्लुक उसके मटेरियल और उसकी कीमत से होता है। कोई शख्स 10 लाख का सूट पहनकर इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बना ले, यह ज़रूरी नहीं है। ड्रेस का मतलब है पहनावा, मगर ड्रेसिंग का मतलब है अंदाज़े पहनावा, अंदाज़े लिबास, के आपका ओवरऑल इम्प्रेशन देखने में क्या बनता है। आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है, जो दूसरों की आंखों को भाता है, जो आपको दूसरों की नज़र में मुमताज़ बनाता है, आप सोबर नज़र आते हैं, आप बातरतीब नज़र आते हैं, आपकी शख्सियत की मौजूनियत का तासुर गहरा होता है। किससे? ड्रेसिंग से। ये लिबास मजाज नहीं, लिबास हकीकी है। ये दुनिया हक़ाइक़ की दुनिया है। आम लोग बड़े दुनियादार होते हैं, उनको जो नज़र आता है वो उनकी नज़रों में समाता है, वो उसको नज़रों से तोलते हैं, ज़हनों में जांचते हैं और ज़हन में एक तासुर कायम करते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ नौ दौलतिये, नए नए अमीर होने वाले बड़ा कीमती लिबास पहने मार्केटों में या समाज में आते जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग बड़ी ऑड होती है। लिबास बड़ा कीमती होता है, लेकिन उस लिबास में लिबासियत नहीं होती। अगर उन्होंने घड़ी पहनी है, लाखों की घड़ी है, तो वो अपनी गुफ्तगू में बार बार बहाने से अपने उस हाथ को, उस बाजू को लोगों के सामने करते हैं और दिखाते हैं, और लोग भी बड़े होशियार होते हैं, वो बड़े नज़रबाज होते हैं, नज़रों से तोल लेते हैं कि ये क्या किया जा रहा है। ऊंचे हथकंडे लोगों को पसंद नहीं होते। आम लोग जो ऊंचे हथकंडों पे बिलीव करते हैं या ऊंचा किस्म का, ओल्ड किस्म का लिबास पहनते हैं, बेशक कितना कीमती हो, लोग उससे मुतासर नहीं होते। बल्कि ऐसे लोगों को देख के लोग ज़हनी तौर पे थोड़ा रिपेल फील करते हैं, बेबसी सी और नापसंदीदगी सी फील करते हैं, और वो इसका इजहार नहीं करते, मगर दिल में सोचते हैं बड़ा अमीर बना फिरता है, अमीर होगा तो अपने घर में होगा, मुझे क्या। लेकिन अच्छी ड्रेसिंग वाला बंदा, खा वो अमीर है या नहीं है, दिलों में जगह बनाता है। ऐसे मर्द हजरात ही ख़वातीन के लिए ज़्यादा कशिश का बायस होते हैं। अच्छी ड्रेसिंग गोया एक जादू असर मकनातीसियत का नाम है,
ایک مقناطیسی کشش کا نام ہے جس کی جانب ہر کوئی متوجہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی عام حلیے والا بندہ کسی دفتر میں چلا جائے تو اسے کم ہی لفٹ کرائی جاتی ہے، کم ہی گھاس ڈالا جاتا ہے، لیکن اچھی ڈریسنگ والا بندہ دفتر جائے تو دفتر والے اس سے معروف ہو جاتے ہیں اور سر میڈم کہہ کے بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسا شخص جس کی ڈریسنگ اچھی ہے، دیکھا گیا ہے، مشاہدہ عام ہے کہ زندگی میں جلد یا بدیر کامیابی پا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی جو ہے کیا ہے، جہد مسلسل بھی ہے اور اس کے مواقع جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، اپرچونٹیز اویٹنگ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اچھی ڈریسنگ والا بندہ ان مواقع کو جلدی اویل کر لیتا ہے، یا وہ مواقع اپنی آغوش ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ڈریسنگ کے سلسلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کمیونیکیشن سکلز کا ہی ایک حصہ ہے۔ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وربل کمیونیکیشن سکل ہیں اور ایک ہے نان وربل، اور یہ جو ڈریسنگ ہے یہ بھی نان وربل ایک مؤثر ترین ٹول ہے کمیونیکیشن سکلز کا۔ یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا لیکن دوسرا بات آپ کی مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہمارے سامنے کوئی بندہ آتا ہے تو عام طور پہ سنا بھی ہوگا، فیل بھی کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے، اگر اس کی ڈریسنگ اچھی ہے تو ہم اسے ذہنی طور پہ، لاشعوری طور پہ پہلے چند سیکنڈ میں ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل ڈریسنگ کا ریفلیکشن ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کی ڈریسنگ اچھی تھی اور ان کی پرسنالٹی اور ڈریسنگ ایک دوسرے سے بڑی کمپیٹیبل تھی، اور اس نے لاشعوری طور پہ ان کی شخصیت کو ابھارنے اور ان کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ قائد اعظم بہت بڑے لیڈر تھے، آپ نے دیکھا کتنا خوشگوار لباس پہنتے تھے، جاذب نظر۔ ذوالفقار علی بھٹو قطع نظر ان کے سیاسی خیالات سے، لیکن بطور پرسنالٹی وہ بڑے خوش لباس لیڈر تھے۔ لیڈی ڈیانا تھیں، یہ ایک ایکٹر تھے گیری کوپر، بہت خوش لباس تھے۔ کنگ ایڈورڈ ڈریسنگ پہ بہت زور دیتے تھے۔ اینجلینا جولی ہیں، بریڈ پٹ ہیں، ایڈورڈ کینیڈی صدر تھے، یہ سب لوگ بہت اچھے ڈریسنگ کے مالک تھے۔ اور بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت یہ اجازت نہیں دیتا کہ سب کا ذکر کیا جا سکے، لیکن ڈریسنگ کے بارے میں اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہر ڈریسنگ از ناٹ امپریسنگ فار ایوری باڈی، یعنی ہر ڈریسنگ جو ہے وہ ہر ایک کی پرسنالٹی کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہوتی، سوٹنگ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ نیک ٹائی ہوتی ہے، نیک ٹائی، بو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ دو طرح کے لوگ بو یوز کرتے ہیں، ویئر کرتے ہیں، یا تو ویٹر کرتے ہیں یا پرنس کرتے ہیں۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ پرنس نے جب نیک ٹائی یا بو لگائی ہوتی ہے تو ان کو سوٹ کرتی ہے، ویٹر کو نہیں کرتی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کاروبار، پروفیشن کوئی بھی ہو، پبلک سپیکنگ ہو، ٹریول ہو، سوشل پارٹیز ہوں، زندگی کے بے شمار مقامات ہیں جہاں پہ ڈریسنگ ایک ایفیکٹو فیکٹر کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اور عام زندگی میں، شعبوں میں، پروفیشنز میں آپ دیکھیں، اسکول ٹیچر ہیں، کالج ٹیچر ہیں، ان کے لیے ڈریسنگ بہت ضروری ہے کہ وہ اچھی ڈریسنگ کر کے آئیں۔
اگر ان کی کلاس میں 10 20 30 50 بچے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچے ایک تو سنتے ہیں ان کو، ایک اس کو دیکھتے بھی ہیں اور کومنٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ امپریسنگ ہے تو آپ نے جو کچھ کہا وہ اس پہ زیادہ یقین کریں گے. اسی طرح مختلف آفیسز کے مینیجر ہیں، بینکوں کے مینیجر ہیں، بینکوں کے ملازمین ہیں، برانڈ والے جو دکانیں ہوتی ہیں یا شاپنگ مالز ہیں یا ٹورزم ہے یا اور بے شمار ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ کی پبلک سپیکنگ ہے یا پبلک ڈیلنگ ہے. ان سب میں آپ کی ڈریسنگ جو ہے آپ کی کامیابی میں 80% کام کرتی ہے، کیونکہ یہ کسٹمر کیئر کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ ان کو کیئر دیں. دیکھیے، خوش لباسی اور قیمتی لباسی میں فرق ضرور کیجیے. خوش لباسی یعنی مناسب ڈریسنگ صرف دوسروں کو ہی متاثر نہیں کرتی، بلکہ آپ کی اچھی ڈریسنگ آپ کی اپنی ذات کو بھی متاثر کرتی ہے. آپ لاشعوری طور پہ جو آپ نے ایک امپریشن دوسروں کی نظروں میں بنایا ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ جو امپریشن آپ نے دوسروں کے دل میں بٹھایا ہے وہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سائیکالوجی میں، آپ کی کیمسٹری میں، آپ کی لاشعوری سوچ میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ پہلے سے بھی اچھے تر بنتے چلے جاتے ہیں. تو ڈریسنگ کا عکس آپ کی ذات کے اندر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنے آپ اپنے اندر سے اچھے ہوں گے آپ کا باہر بھی اچھا ہوگا. باطن اچھا ہے تو آپ کا باہر بھی اچھا ہوگا، ظاہر اچھا ہوگا. تو یہ سب چیزیں آپ کے جو کردار ہے آپ کا ملک میں، معاشرے میں، آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، اس سے قطع نظر وہ زیادہ بیٹر ہوگا، مؤثر ہوگا اور آپ کو کامیابی دلائے گا. تو امپریس ادرس بائی یور ڈریسنگس، بی سکسیسفل بائی یور ڈریسنگ. ٹیک کیئر.